یہ کام ہے، رہبر عوام ہے، دین کا یہ کام ہے، رہبر عوام ہے، فیض اس کا عام ہے، ایک جہاں میں نام ہے، ایک جہاں میں نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، عقائد و مسائل کے 41ویں درس میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو پچھلے کئی دروس سے رسالت کے متعلق چل رہی ہے، اور چلیے آج کے درس میں ہم جانتے ہیں کچھ عالم ارواح کے بارے میں، کچھ عہد الست کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام جو کہ دنیا کے پہلے انسان ہے، ان کے پتلے کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے ایک مشت کو لیا اور لے کر، جس میں تمام آدم علیہ السلام کی اولاد، تمام آدم علیہ السلام کی ذریت موجود تھی، قیامت تک آنے والی انسانیت جس میں موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ الست بربکم، یعنی ایک وعدے کے طور پر فرمایا، ایک وعدہ لیا تمام ذریت سے کہ میں تمہارے پروردگار نہیں ہوں۔ تو تمام ذریت نے ایک ہی جواب دیا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، جس میں انبیاء علیہ السلام بھی تھے، اور شہداء بھی تھے، علماء بھی تھے، صلحاء بھی تھے، اولیاء بھی تھے، اور اس طرح سے ابرار و اخیار بھی تھے، اور فجار و اشرار بھی موجود تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، کفار و مشرکین تھے، غیر مسلم تھے، غرضے کے جو ہے ہر آدم علیہ السلام کی اولاد وہاں پر موجود تھی، قیامت تک آنے والی انسانیت وہاں پر موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدے کے طور پر فرمایا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے یہ جواب دیا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ اس کے بعد انسانیت اس عہد کو جو ہے دنیا میں آ کر بھول گئی۔ اسی عہد کو انسانوں کو دوبارہ یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف آوری فرمائے، یعنی اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اور تمام انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آ کر اسی عہد کو جو ہے یاد دلاتے رہے۔ اور آخر میں، سب سے آخر میں، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا میں تشریف لا کر اسی کے جو ہے عہد کو جو ہے انسانیت کو، لوگوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے جو ہے اللہ کے اس عہد کو بھول گئے تھے، اسی کو جو ہے یاد دلاتے رہے۔ اور وہ انسانیت جو اس وعدے کو بھول کر، اللہ کو بھول کر، آخرت کو بھول کر شیطان کی پیروی میں لگے ہوئے تھے، اور ایک اللہ کے علاوہ کئی معبود بنائے ہوئے تھے، یعنی شیطان کی پیروی کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس عہد کو یاد دلایا، اور شیطان کے راستے سے بچایا، اور اللہ کے راستے پر گامزن کیا۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی کام ہوتا کہ وہ شیطان کے راستے سے بچا کر اللہ کے راستے پر جو ہے گامزن کر کے چلے جاتے۔ تو آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے، اور انہوں نے بھی جو ہے اسی عہد کو جو ہے لوگوں کو جو ہے یاد دلایا کہ آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے آئے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، یہ اقرار کر چکے ہیں، آپ نے جو ہے یہ اقرار کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ہمیں چاہیے دنیا میں رہتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے رب مانے، اس کی حقیقی طور پر جو ہے پیروی کرے، اس کے حکموں کو مانے، اور اسی طرح سے جو ہے آخرت میں آنے والے جو منازل ہیں اس کی دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تیاری کریں، اور خاص طور سے اس عہد کو جو ہے نہ بھولے جس عہد کو جو ہم نے جو ہے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کر کے آئے ہیں۔ لیکن جو ہے معتزلہ نے جو ہے اس عہد کا رد کیا ہے، انہوں نے کس طرح سے رد کیا ہے، اور کیا اشکال انہوں نے کیا ہے، اور پھر ان کے اشکال کا کیا جواب اہل سنت والجماعت نے دیا ہے، اس تعلق سے جو ہے بات انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح عقیدے کو سمجھ کر
اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے، اور خاص طور سے وہ عہد جو عہد ہم نے جو ہے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کر کے آئے ہیں، اس کو جو ہے مان کر اور ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکموں کی جو ہے پیروی کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔